سلام دوستو، تاریخی انسانی میں ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی طاقت، دولت اور حکومت پر ناز کیا، مگر کوئی نام ایسا نہیں جو غرور اور تکبر کی علامت بن گیا ہو، جیسا کہ فرعون۔ فرعون کا ذکر صرف تاریخ میں نہیں بلکہ قرآن، بائبل اور تورات میں بھی بار بار آیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، فرعون کون تھا؟ کیا وہ ایک انسان تھا یا کوئی ایسا کردار جس نے خود کو خدا سمجھ لیا تھا؟ فرعون کا لفظ دراصل مصری زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عالیشان گھر یا محل شاہی۔ ابتدا میں یہ لفظ بادشاہ کے محل کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ خود بادشاہ کا لقب بن گیا۔ تقریباً 3100 قبل مسیح میں مصر میں پہلی سلطنت قائم ہوئی جسے فرعونی سلطنت کہا جاتا ہے۔ یہ زمانہ بادشاہ نارمیر سے شروع ہوتا ہے جس نے اوپر اور نیچے مصر کو متحد کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کی سب سے پہلی مرکزی حکومت وجود میں آئی۔ فرعون کو مصر میں زندہ خدا مانا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ سورج دیوتا کا بیٹا ہے۔ فرعون کا حکم ہی قانون ہوتا تھا، اس کے آگے کوئی زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ مصر کا معاشرہ مکمل طور پر مذہبی بنیادوں پر قائم تھا۔ فرعون کے نیچے وزراء، پجاری، فوجی، سردار اور پھر عام عوام ہوتے تھے۔ عوام دن رات فرعون کی خدمت میں لگے رہتے، اس کے محل، مندر اور اہرام بناتے۔ دوستو، اب آتے ہیں اہرام مصر پر، جو آج بھی دنیا کو حیران کی ہوئی ہے۔ اہرام کا سب سے مشہور نمونہ ہے پیرامڈ آف گزا۔ یہ تقریباً 4500 سال پہلے تعمیر کی گئی۔ سب سے بڑا اہرام خوفو کا ہے جو 146 میٹر اونچا ہے۔ اس کے لیے 23 لاکھ پتھر استعمال کیے گئے۔ ہر پتھر کا وزن 2 ٹن سے 30 ٹن تک ہے۔ آج بھی ماہرین حیران ہے کہ بغیر جدید مشینوں کی یہ کیسے ممکن ہوا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یہ کام ہزاروں مزدوروں نے کیا جو دن رات لگے رہتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں غلام نہیں بلکہ ماہر کاریگر شامل تھے۔ لیکن کچھ جدید محققین کا کہنا ہے کہ ان اہراموں میں انرجی، ستاروں کے سمت اور مقناطیسی قوتوں کے راز چھپے ہیں۔ ان کے زاویے سورج کی روشنی کے ساتھ جڑے ہیں، جیسے کسی نے سائنسی فارمولے سے بنائے ہوئے۔ دوستو، قدیم مصر میں لوگ سورج، نیل، بلی، گائے اور حتیٰ کہ مینڈک تک کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ روح ایک نئی جہاں میں داخل ہوتی ہے۔ اس لیے وہ مردوں کے ساتھ سونا، زیورات، کھانے پینے کی چیزیں اور غلام دفن کرتے تاکہ وہ اگلی دنیا میں کام آئے۔ فرعون کو سورج دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا اور یہی عقیدہ اس کی غرور کو عروج پر لے گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ لاپانی ہے اور زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ پیارے دوست، اب آتے ہیں اس فرعون کی طرف جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ یہ وہ فرعون ہے جس کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ اکثر مورخین کا ماننا ہے کہ یہ رامسس دوم تھا، جو 1213 سے 1280 قبل مسیح تک حکومت کرتا رہا۔ یہی وہ بادشاہ تھا جس نے عظیم محل، مجسمے اور مندر بنوائے۔ اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، تو فرعون نے کہا میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے آسمانوں کو ہلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے معجزے دکھائے، عصا کا سانپ بننا، ہاتھ کا چمکنا، نیل کا خون بن جانا، لیکن فرعون نے ہر بار کہا یہ جادو ہے۔ آخر کار جب عذاب ایک کے بعد ایک آنے لگے تو فرعون کے دربار میں خوف چھا گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا، مگر جیسے ہی عذاب ٹلا وہ اپنے وعدے سے پھر گیا۔
آخر کار اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنے قوم کو لے کر نکل جائے۔ فرعون اپنے فوج کے ساتھ پیچھے لگا۔ جب موسیٰ سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ کے حکم سے عصا مارا گیا اور سمندر پھٹ گیا۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے، اور جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ اندر گیا تو سمندر پھر بند ہو گیا۔ قرآن میں آتا ہے آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ پیارے دوستو، یہ آیت اس وقت سمجھی گئی جب 1898 میں ایک قبر دریافت ہوئی۔ اس میں ایک ممی ملی رامسیس دوم کی۔ جب اسے 1976 میں فرانس لے جایا گیا تو فرانسیسی ماہرین طب حیران رہ گئے۔ ان کے مطابق اس کے جسم میں سمندری نمک کے ذرات موجود تھے اور اس کی موت غرق ہونے سے ہوئی تھی۔ یعنی قرآن کی وہ بات ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے آج سائنسی طور پر بھی ثابت ہو چکی ہے۔ فرعون کا انجام صرف ایک شخص کی تباہی نہیں تھی، بلکہ یہ ہر انسان کی غرور کے لیے انتباہ تھا۔ فرعون کے پاس سب کچھ تھا، طاقت، دولت، محل، فوج، لیکن وہ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ اس کی لاش آج قاہرہ کے میوزیم میں رکھی ہے تاکہ انسان دیکھ کر سمجھ جائے کہ غرور کا انجام ہمیشہ ذلت ہے۔ پیارے دوستو، تاریخی فرعون ہمیں سکھاتی ہے کہ علم، طاقت اور دولت اگر انسان کو خدا بنا دے تو وہ خود اپنے انجام کی راہ ہموار کرتا ہے۔ فرعون کا جسم آج زندہ نہیں ہے، لیکن اس کا انجام آج بھی چیخ چیخ کر کہتا ہے سب کچھ پناہ ہو جاتا ہے مگر اللہ باقی ہے۔ پیارے دوستو، اگر کبھی تم خود کو طاقتور سمجھنے لگو تو قاہرہ کی میوزیم جا کر فرعون کی خشک لاش دیکھ لینا، وہ لاش جو کبھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ تھی، آج شیشے کے ڈبے میں قید ہے۔ یہی انسان کی حقیقت ہے۔